قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے رمضان المبارک کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے، جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یہ کتاب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پورا قرآن کریم ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں، پھر آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا گیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا قرآن کریم سے، قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رمضان کا کتنا تعلق ہے قرآن کریم سے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر بہت کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر ایک قرآن کریم کا دور مکمل کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا آخری سال تھا اس میں حضرت جبریل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر 2 قرآن کریم کے دور مکمل فرمائے۔ اور جب حضرت جبریل رمضان میں ہمارے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تو ہمارے نبی سخاوت میں اور زیادہ تیز، آندھی سے بھی زیادہ سخاوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ قرآن کریم بہت عظیم دولت ہے اس امت کے لیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تو اس لیے قرآن کریم سے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہونا چاہیے، ہر دن اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا عبادت ہے۔ قرآن ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے گا تو وہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے ہم پر قرآن کریم کا حق بنتا ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اس قرآن کریم سے محبت کریں، اور ایک حق یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں اور قرآن کریم کی عظمت کریں، اور ایک حق یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اس قرآن کریم میں اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی عظیم ہے، اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں، اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں، اللہ نے اس قرآن کریم میں بتایا ہے۔ اللہ نے بتایا الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہ قرآن اللہ کا تعارف کرانے والی کتاب ہے، اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں یہ قرآن ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے۔ بے شمار جگہ اللہ نے کہا، اللہ نے اس قرآن میں کہ اللہ ہی ہیں جو آسمان بنانے والے ہیں، جو زمین بنانے والے ہیں، جو چاند ستاروں کو بنانے والے ہیں، جو سورج کو پیدا کرنے والے ہیں، جو آسمان سے بارش برسانے والے ہیں، جو زمین سے اناج اگانے والے ہیں، وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو چلانے والے ہیں، موت اور حیات کے مالک وہی اللہ ہے، اسی اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں سکھایا۔ پھر قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے،
کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی ہر مخلوق موت کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک عالم آنے والا ہے، عالم آخرت۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ اللہ آزمائے انسانوں کو کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون برا عمل کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے۔ مرنے کے بعد ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، اس دن حساب و کتاب ہوگا، اس میں بتایا جائے گا کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون برا عمل کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے۔ قرآن میں قیامت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے۔ یہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اگر ہم اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہو جائے گی۔ ہر دن تلاوت کرنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حرف قرآن کریم کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الف لام میم جو تلاوت کرے گا تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پورا ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ اللہ کے نبی نے کہا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو اس طرح 30 نیکیاں ہو گئی۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے جو بھی عمل کریں گے 70 گنا زیادہ ملے گا۔ تو گویا کہ ایک حرف پر 70 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی ہستی بڑی عظیم ہے، اللہ بڑے سخی ہیں، اللہ چاہے تو اور بھی بہت زیادہ دے سکتے ہیں ہمارے اخلاص پر۔ تو اس لیے رمضان المبارک زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ دن میں روزے کے ذریعے نیکیاں کمانا ہے، رات میں عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہمیں نیکیاں کمانا ہے۔ اسی لیے تراویح کی جو عبادت ہے وہ رمضان میں مشروع کی گئی ہے، سنت ہے تراویح کا پڑھنا۔ تراویح میں پورا قرآن کریم مساجد میں ختم کیا جاتا ہے، اسی لیے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہمیں اپنے اعمال میں جمع کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی بھی ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہوگا، نہ ماں ہمیں نیکی دے گی، نہ باپ ہمیں نیکی دے گا، نہ بھائی ہمیں نیکی دے گا۔ اس میدان میں جو کام آنے والی چیزیں وہ یہی اعمال ہے، وہ یہی قرآن ہے جو قیامت میں کام آنے والا ہے۔ یہ قرآن ہمارا قبر کا ساتھی ہے، میدان محشر کا ساتھی ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے سے ہمیں دنیا میں شفا ملتی ہے، روزی میں برکت ملتی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کی بھی شفا ہے، ہمارے بدن کی بھی صحت ہے، ہزاروں نعمتیں اس سے وابستہ ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم یہ دونوں کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرائیں گے۔ تو قرآن کریم جو ہے کل قیامت کے دن اللہ سے ہماری سفارش کرائے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، اس کی تلاوت کے لیے، اس کے سیکھنے کے لیے، تو پھر ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہمارے کتنے دینی بھائی ایسے ہیں دنیا میں کہ پورا رمضان المبارک گزر جاتا ہے لیکن ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے بھائی ہیں ان کی زندگی پوری گزر گئی لیکن انہوں نے سورہ فاتحہ تجوید سے سیکھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ بھائیو، اللہ سے جوڑنے والی یہ کتاب ہماری اس وقت قرآن کریم موجود ہے۔ انبیاء اکرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ہم اسی نبی کی امتی ہیں۔ اب ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی کتاب ہے وہی قرآن کریم ہے، اللہ کے احکامات پر چلانے والی یہ کتاب ہے، صحیح راستہ بتانے والی صرف یہی کتاب ہے۔ اس کا حق بنتا ہے اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس سے محبت کرنا۔ یہ صرف آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ شفا ہے، شفا، اس سے شفا بھی ملتی ہے، بیماریوں کی بھی شفا ملتی ہے، روحانی بھی شفا ملتی ہے، اور اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہماری روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا شام تک اللہ اس کے پورے کام بنا دیں گے۔ دیکھیے یہ دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک کے بارے میں، سورہ ملک جو ہے چھوٹا سورہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ روزانہ رات میں پڑھے گا قبر کا عذاب اس بندے کو نہیں ہوگا۔ تو
تو یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، امت کو تعلیم فرمائی کہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ اسی لیے ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے علماء اللہ والے قرآن کریم کی رمضان میں بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں 41 ٹائم قرآن کریم مکمل ختم کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے گھرانے کے بارے میں، اور بھی بہت سارے اکابر علماء ہیں جن کے بارے میں آتا ہے وہ رمضان میں کوئی 15 قرآن ختم کرتے، کوئی 20 کرتے، کوئی 30 کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک رکعت میں اپنا پورا قرآن کریم ختم کر دیا۔ تو بھائیو، یہ قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر کیا دینے والے ہیں وہ قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی کی آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے حامل قرآن کو، قرآن کے پڑھنے والے کو اتنا نوازیں گے کہ دنیا رشک کرے گی۔ رشک کرنے کے قابل اگر کوئی دولت ہے تو وہ یہ قرآن کریم ہے۔ کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس حکومت ہے، وہ رشک کے قابل نہیں ہے۔ رشک کے قابل ہے تو یہ قرآن کریم کی دولت ہے جسے اللہ نے قرآن دیا اور رات دن یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یہ قابل رشک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اندر عام ہر دن ہر رات قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر ہمارے بہت سارے نوجوان، ہمارے بھائی اپنی دکانوں کی مصروفیت میں اور دن رات کمانے کی مصروفیت میں، رات میں دن میں اپنے کاروبار میں مصروف رہ کر اس قرآن کریم کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے، دنیا کے ساتھ اس قرآن کے لیے ضرور اپنا وقت نکالیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔